الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. ان دو تین آیتوں کے اندر اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور ان آیتوں کا ایک پس منظر ہے جس کو شان نزول کہا جاتا ہے. یعنی یہ آیات ایک خاص موقع کی مناسبت سے نازل ہوئیں. وہ موقع یہ تھا کہ ایک صحابی ہیں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ولید بن عقبہ جو صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک قبیلہ، جس قبیلے کا نام آتا ہے قبیلہ بنی المصطلق، اس قبیلے کی طرف اللہ کے نبی نے ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. یہ قبیلہ نیا نیا اسلام کے اندر داخل ہوا تھا، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس قبیلے والوں کے درمیان کچھ بات ایسی تھی جو کسی درجے میں ناگوار حضرت ولید بن عقبہ کو ہوتی تھی. بہرحال یہ اللہ کے نبی کے قاصد، نمائندہ، نائب بن کر اس قبیلے کے پاس تشریف لے گئے. وہ قبیلہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، زکوٰۃ لینے کے لیے گئے. چنانچہ قبیلہ بنی المصطلق والوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب قاصد بن کر آ رہا ہے، تو کیوں نہ استقبال کیا جائے. ان قبیلے والوں نے استقبال کرنے کے لیے اپنے بستی سے باہر آئے کہ ولید بن عقبہ کا استقبال کیا جائے. حضرت ولید بن عقبہ جب ان قبیلے والوں کی بستی کے قریب پہنچے تو دیکھا اتنا بڑا مجمع. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید یہ میری بات ان سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کچھ دشمنی تھی،
ہو سکتا ہے مجھے مارنے کے لیے اور مجھ سے لڑائی لڑنے کے لیے یہ لوگ نکل آئے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وہیں سے لوٹ گئے اور جا کر بتایا، یعنی بستی میں داخل ہونے کے بجائے، ان سے ملنے کے بجائے واپس لوٹ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بنی المصطلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ لڑائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ابھی حضرت ولید بن عقبہ کی بات بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک اندازہ لگا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور واقعے کی تحقیق کرو، اگر واقعی ان لوگوں نے سرکشی کی ہوگی، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہوگا تو جہاد کرنا، نہیں تو واقعے کی تحقیق کرو۔ بعد میں پتہ چلا کہ بنی المصطلق کے لوگ تو اللہ کے نبی کے قاصد کا، نائب کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو ان خبروں کی پہلے تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ کسی نے کچھ بتا دیا، آپ لے اڑے اور پورے معاشرے میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ پہلے کسی بھی بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں آیت میں ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا، فاسق، کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو حالانکہ خبر لانے والے تو صحابی ہیں، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ صحابی کو فاسق کیسے کہا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بعض صحابہ سے اگر کچھ اجتہادی غلطی ہو گئی تو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں اللہ نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا۔ ایک اور بات یہاں لکھی ہے کہ آپ صحابی کو فاسق بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ واقعے کا ایک رخ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے والوں کے قریب ہوئے تو قبیلے والوں میں سے کسی نے آ کر شرارتاً حضرت ولید سے یہ کہا، ولید بن عقبہ سے، کہ یہ لوگ آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو در حقیقت اللہ نے یہاں جو آیت میں فاسق کہا ہے وہ صحابی کو نہیں کہا، بلکہ صحابی جب قبیلے والوں کے قریب ہوئے تو کسی شریر آدمی نے آ کر یہ کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، یہ تو آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہاں مت جاؤ، وہ لوگ تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، لہذا اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی بے بنیاد خبر لے کر آئے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو جگہ جگہ بیان کرتے پھرو اور بغیر تحقیق کے اس کو سچ جان لو۔ تحقیق کرو، معلومات کرو اور تفتیش کرو، اس کے بعد اقدام کرو۔ اللہ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ اگر آپ بے تحقیق باتوں پر اعتماد کر کے کوئی عمل کر بیٹھیں گے تو اللہ نے فرمایا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اگر بے سند باتیں، بے تحقیق باتوں پر عمل کر بیٹھو گے تو کچھ لوگوں کو نقصان ہو جائے گا، اور جب نقصان پہنچ جائے گا پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ گے۔ کس طرح کہ اگر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تحقیق نہ فرماتے اور جا کر لڑائی لڑ لیتے
تو مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے مارتے، مسلمانوں کے قاتل، مسلمانوں کے ناحق قتل کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آتی، اور پھر بعد میں پچھتاتے کہ ہم نے تو اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اور بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے کسی کے متعلق کوئی خبر اگر معلوم ہو تو پہلے تحقیق کرو، تحقیق کے بغیر مزاج نہ بناؤ کہ باتیں آگے روانہ کر دیا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی اور ایک اصولی حکم دے دیا کہ فاسق کی خبر پر بغیر تحقیق کے اعتماد نہ کرنا چاہیے، جبکہ اس کی خبر میں کسی نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ یہ لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے اللہ نے ایک بہت بنیادی اصول بیان فرمایا۔ پھر ایک اور بات، دوسری آیت جو آج تلاوت ہو رہی ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کیونکہ پہلی آیات میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ نبی کی رائے سے پہلے کوئی رائے مت دو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی رائے نبی کو دینا ہی نہیں ہے، نہیں، آپ نبی کو رائے دیں، خبر بتلائیں، لیکن اگر نبی اس کو مناسب سمجھیں گے تو اس پر عمل کریں گے، اور اگر نامناسب سمجھیں گے تو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ لہذا رائے دینے کے بعد، کوئی آپ نے کسی کو رائے دی یا اللہ کے نبی کو رائے دی، تو اب آپ اپنی اس رائے پر اصرار نہ کریں کہ میری ہی رائے مان لو، میری ہی رائے مان لو۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت ولید بن عقبہ کی رائے مان لیتے، اگر وہ اصرار کرتے نہیں اللہ کے نبی ہمیں نہیں جانا چاہیے، تو نقصان اٹھاتے۔ اللہ کے نبی نے ان کی رائے کو نہیں مانا، اور یہ اللہ نے احسان کیا حضرات صحابہ پر کہ اپنے بھائیوں کے خون سے ان کو محفوظ فرما دیا۔ تو آیت میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ رائے ضرور دو، لیکن اس رائے کے دینے پر اصرار نہ کرو۔ نبی اگر مناسب سمجھیں گے تو اس پر عمل کر لیں گے، اور اگر نامناسب سمجھیں گے تو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اور پھر یہاں اللہ نے حضرات صحابہ کی یہی شان بیان کی ہے کہ وہ اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کی رائے کو مقدم رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہاں صحابہ کی تعریف میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، اولئک ھم الراشدون، کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے، ٹھیک ٹھیک راستے پر تھے۔ آج کی آیات میں اللہ پاک نے دو باتیں بنیادی طور پر بیان فرمائی کہ تحقیق کے بغیر باتوں کو آگے مت بڑھاؤ، ورنہ زمانے میں نفرتیں پھیل جائیں گی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اگر رائے دو کسی ذمہ دار آدمی کو، تو اس رائے دینے کے بعد اپنی رائے پر اصرار نہ کرو۔ مناسب سمجھا جائے گا تو عمل کر لیا جائے گا، نامناسب ہوگا تو چھوڑ دیا جائے گا۔ اپنی رائے پر مصر نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ہر بات کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر معلومات ہیں آپ کو تو معلومات پہلے تحقیق کے ساتھ کریں، اور تحقیق کے بعد اگر مناسب سمجھا جائے تو ذکر کیا جائے، نہیں تو ضرورت نہیں ہے ہر بات کو آگے بڑھایا جائے۔ جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی نہ جانے دنیا بھر میں پورے دن کتنی خبریں لوگ آگے بڑھایا کرتے ہیں۔ اگر بے سند باتوں کو بڑھایا جائے گا تو یاد رکھیں وہ گناہ ہے، اللہ نے اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ لہذا اس طرح کی چھوٹی حرکتیں کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے آج کی آیت میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ پہلے تحقیق کرو واقعات کی۔ اللہ فرماتے ہیں
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی اگر حضرت ولید بن عقبہ کے پاس کوئی بھی آیا تھا کہنے کے لیے تو پہلے تحقیق کر لیتے، تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اس نقصان کے پہنچانے پر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں جن میں وہ اگر یعنی نبی کو آپ نے رائے دی تو اگر وہ تمہاری بات مان لیں، ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری رائے مانی جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ۔ جس طرح اگر حضرت ولید بن عقبہ کی بات مان لی جاتی تو سب مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے۔ اللہ نے حضرات صحابہ کی تعریف کی کہ اللہ نے ایمان کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمہارے لیے پرکشش بنا دیا ہے اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے۔ یہ حضرات صحابہ کی شان اللہ نے آیت میں بیان کی۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں یعنی صحابہ جیسے جو ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں، یعنی ان کو اپنی رائےوں پر منوانے کے لیے اصرار نہیں ہوتا۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، یعنی یہ حضرات صحابہ ٹھیک راستے پر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔